آپ کا جو کامیابی کا تصور ہے، ایک بات سن لیجیے گا، آپ کی پوری زندگی اس کے گرد گھومتی ہے. پوری زندگی آپ کی جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اصل میں گھوم کس چیز پہ رہی ہے؟ وٹ از یور فلاسفی آف لائف؟ آپ کے مطابق وہ سٹینڈرڈ کیا ہے جس کو آپ کامیابی مانتے ہو؟ آپ کے لیے وہ انسپریشن کیا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں یار یہ کامیابی ہے، واہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ گاڑی چیزیں ساری دیکھ کہتے ہیں واہ، میں جملہ کہیں نہ کہیں سن لیجئے گا اور لکھ لیجئے گا، اگر آپ زندگی کو نوٹوں سے ماپ رہے ہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے کہ ہم لوگ زیادہ کما لیتے ہیں اور خرچتے نہیں ہیں. یعنی ہم محنت بہت زیادہ کرتے ہیں، ہمیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا بندہ محنت کیوں کرتا ہے؟ ذرا سوچیں. محنت کرتا ہے اکٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ سوشل سٹینڈرڈ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ، دولت زیادہ، چیزیں زیادہ ہیں وہ زیادہ کامیاب ہے. یہ سوشل سٹینڈرڈ ہے. جس کے پاس اشیاء زیادہ ہیں وہ زیادہ کامیاب. جمع و معلوم و دادا، لوگ جمع کرتے کرتے مر جاتے ہیں، قبروں تک چلے جاتے ہیں، ہوش نہیں آتی کہ اتنا ضرورت ہی نہیں تھی. یار آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک مناسب گھر، ایک مناسب سی گاڑی اور ایک مناسب انکم جس میں سے 4 پیسے بچ جائیں، کافی نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ بندہ ضرب دیتا رہتا ہے، محل بنا لیتا ہے. یار نیب میں پڑا ہوتا ہے، نیب میں جا کے کیس دیکھیں، کچھ چھوٹے بندے کا کیس نہیں ہے وہاں پر. بڑے بڑے رچ لوگوں کے ہاؤسنگز ہیں، ان کی بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ، بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں. پتہ لگا جی 87 ارب کا فراڈ ہے، 25 ارب کا. اچھا کتنا کھا سکتا بندہ؟ یہ کبھی واقعی سوچئے ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے ایک اچھی زندگی کے لیے؟ تو پتہ لگے گا ہمارے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ دھوکا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی خوشی کو اشیاء کے بڑھنے کے ساتھ کنڈیشن کرتے ہیں. جب بھی خوشی کو آپ رکھو گے اشیاء کے بڑھنے کے ساتھ تو اشیاء بڑھتی جائیں گی، خوشی پھر بھی حاصل نہیں ہوگی. کیونکہ جیسی ایک چیز آپ نے ٹارگٹ اچیو کیا تو نئی خواہش جنم لے گی، پھر اس کو اچیو کرو گے، پھر ایک نئی خواہش جنم. تو یہ وش کا جو سرکل ہے اس میں آپ پھنس جاؤ گے، اور جب بھی پھنسو گے کیا ہوگا؟ خوش نہیں ہوگے. تو خوش ہونا کامیابی ہے. کیا بولا ہے؟ جو مل گیا اس پہ مطمئن ہونا کامیابی ہے. جو ملا ہے اس پہ مطمئن ہونا، بڑے مطمئن ہو کے سوچنا کہ الحمدللہ یہ ہے، ایک اچھی زندگی گزر رہی ہے، یہ محسوس کرنا، اطمینان. دیکھیں پورا دین جو آپ کو بتاتا ہے نا وہ اطمینان کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، مطمئن ہونے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ قرآن کہتا ہے کہ جی مطلب کیا؟ اچھا ذرا سنیے گا، بڑے لوگ تسبیح پھیری جا رہے ہیں، اطمینان پھر بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو وہ کر رہے ہیں نا وہ ذکر نہیں ہے. نہیں وہ ذکر نہیں ہے، وہ ایک ذکر کی کو پریکٹس ریہرسل ٹائپ چیز ہے. اس کا کوئی دکھانا تو ہے لیکن ذکر نہیں. کیونکہ اللہ کہے اگر قرآن میں کیا کہے کہ اطمینان قلب تو میرے ذکر میں ہے، یعنی میری یاد میں ہے، میرے تذکرے میں ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر تذکرہ تسبیح میں ہو یا بات کی جا رہی ہو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے ایک بھروسہ پیدا ہو. جیسے کسی کی اگر والدہ اس سے بہت دور ہے، فاصلے میں دور ہے یا دنیا سے جا چکی، اور اس کو یاد کرے اگر، تو کیا ہوگا؟ کھچاؤ پیدا ہوگا نا، ایک جذباتی ہو جائے گا نا. اور جذباتی ہو کے کیا ہوگا؟ آنکھوں سے آپ اپنے رب پہ، اپنے خالق کے تذکرے کی طرف جاتے ہو. جب تذکرہ کرتے ہو یا تسبیح پھیرتے ہو یا یاد کرتے ہو یا نام لیتے ہو تو آپ کا ایک مان دعویٰ کہ وہ میرا رب ہے. اب ذرا سوچئے گا اس قادر مطلق کو یاد کر کے جب واقعی آپ یاد کریں گے تو اطمینان تو دل پہ نازل ہوگا. کیسے ہوگا؟ کیونکہ تذکرہ اتنی بڑی ذات کا آپ نے کیا. تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے کہ یار وہ تو سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے، مجھے مکمل اس پہ یقین کرنا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا چاہیے، مجھے اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے. یار وہ کل پالتا رہا ہے، وہ آج بھی پالے گا، وہ کل بھی پالے گا. کتنی مشکلوں سے اس نے مجھے نکال کے یہاں تک پہنچایا. دس از کالڈ دی یاد. جب کریڈٹ کس کو دے رہے ہو؟ اس کو. جب وہ کریڈٹ دے رہے ہو تو اس حالت میں جو سوچیں، فکر اور جو رجحان ہے اس کا نام ہے یاد، ذکر. تو ہم پڑھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پڑھی جا رہے ہیں لیکن خیال وہاں نہیں ہے. تو اگر آپ کے خیالات، آپ کا رجحان، آپ کی
دل کی حالت آپ کی قلبی اور ذہنی حالت میں وہ ہے تو اطمینان خود بخود آ جائے گا. کامیاب زندگی کا تصور یہ ہے کہ آپ کی زندگی کارآمد کتنی. دیکھیں اس کو 1400 سال پہلے ہمیں نا ایک بڑا اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمیں مل جاتی ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو فائدہ مند ہے. فائدہ مند ہونا, نفع بخش ہونا. کاش کہ ہمیں نا 16 کلاسوں تک جب ہم پڑھتے ہیں اتنا کچھ کرتے ہیں, کاش ہمیں کوئی شروع سے ہی بتانا شروع کر دے کہ تمہارا اینڈ گول جو ہے نا وہ ایک ہے صرف. وہ کیا ہے؟ فائدہ مند بننا ہے. کیا جی؟ اچھا ہمارے گولز کیا ہیں؟ ہمیں جس ٹریک پہ بگایا جا رہا ہے, ہم گورنمنٹ کالج پڑھیں, نوکری حاصل کرنی ہے, برسر روزگار آ جاؤ. اچھا کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم فائدہ مند ہو تو نوکری تو چنگے میں مل جائے گی. بھائی ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ مجھے یہ 9 لوگ جو بیٹھے ہیں مجھے پتہ لگ جائے, مجھے میری ٹیم کہنے لگ پڑے 2 مہینے کے بعد, سر اس میں سے جو فلانا بندہ ہے نا سر وہ بڑے کام کا بندہ ہے سر اس کو فاؤنڈیشن میں ہونا چاہیے. تو کیا ہوگا جی؟ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ میں چھوڑوں گا؟ میں کہوں گا یار اس کو انٹرنشپ دو یا اس کو جاب دو یا اس کو کیسے انگیج کیا جائے, اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں, کیونکہ پتہ لگ گیا وہ کیا ہے, وہ فائدہ مند ہے. سو ہمیں کاش کے کوئی یہ ٹارگٹ دے کہ آپ نے فائدہ مند بننا ہے. جو فائدہ مند کی آسان ڈیفینیشن کیا ہے؟ ویلیو ایڈ کر سکتے.